موت کا حملہ۔ سکندر اعظم 356 تا 323 قبل مسیح یونانی بادشاہ فلپ کا لڑکا تھا۔ اس نے تخت ملنے کے بعد 10 سال کی مدت میں اس زمانے کی معلوم دنیا کا بیشتر حصہ فتح کر ڈالا۔ مصر کا شہر سکندریہ اس کے فتح مصر کی یادگار کے طور پر اب بھی موجود ہے، مگر بالآخر اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ عراق کے قدیم شہر بابل کے ایک محل میں اسی طرح بے بسی کے ساتھ مر گیا جس طرح ایک غریب اور کمزور آدمی اپنی جھونپڑی میں مرتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں جو چاہا وہ پایا اور پھر سب کچھ پا کر خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی وسیع سلطنت اس کے مرنے کے بعد اس کے 3 فوجی سرداروں میں تقسیم ہو گئی، کیونکہ اس کا واحد بیٹا اس کی زندگی ہی میں قتل کیا جا چکا تھا۔ سکندر کی عظمت کا یہ حال تھا کہ جولیس سیزر ایک بار اسپین میں سکندر کے مجسمے کے سامنے سے گزرا تو اس کو دیکھ کر وہ بے اختیار رونے لگا۔ اس نے کہا کہ سکندر نے جو فاتحانہ کارنامے 10 برس کی مدت میں انجام دیے، اس کا 10واں حصہ بھی میں اب تک انجام نہ دے سکا۔ سکندر مخالفت کو بالکل برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ مخالفت شروع ہوتے ہی اس کو فوراً کچل دینا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر کی غیر معمولی فتوحات کا باعث اس کی برق رفتاری تھی۔ اچانک پہنچ کر دشمن کو دبوچ لینے کی صلاحیت اس کے اندر دنیا کے تمام جنرلوں سے زیادہ تھی، مگر موت اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئی۔ 13 جون 323 قبل مسیح کو جب موت اس کے اوپر حملہ آور ہوئی تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بالکل بے بسی کے ساتھ موت کے حوالے کر دے۔ موت اس لیے آتی ہے کہ وہ انسان کو بتائے کہ وہ خدا کے آگے کس قدر بے بس ہے۔ آدمی ہر روز اپنے چاروں طرف موت کے واقعات کو دیکھتا ہے، مگر وہ اس سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ وہ زندگی کی اس سب سے بڑی حقیقت کو بھولا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آ کر اس سے خود اس مہلت کو چھین لیتی ہے کہ وہ سوچے اور اس سے سبق لے۔ موت آدمی کے لیے سب سے بڑا سبق ہے، مگر موت سے آدمی سب سے کم جو چیز لے رہا ہے وہ یہی ہے